آج کی کہانی ہے دادا جی کا سبق۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا اپنے دادا جی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد بہت شرارتی اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزار دیتا اور پڑھائی سے بالکل بے پرواہ تھا۔ اس کے دادا جی حاجی صاحب ایک نہایت عقلمند اور تجربہ کار بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور کامیابی کے اصول اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ احمد کو زندگی کے اہم اصول سکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک ذمہ دار اور کامیاب انسان بن سکے۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی کاپی تھی، لیکن اس نے وہ ایک طرف رکھ دی اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے چل دیا۔ جب وہ شام کو گھر واپس آیا تو دادا جی نے اسے بلایا اور کہا، احمد کیا آج تم نے اسکول کا کوئی کام کیا ہے؟ احمد نے بے دھیانی سے جواب دیا، دادا جی کل کر لوں گا، آج کھیلنے کا زیادہ دل چاہ رہا تھا۔ دادا جی نے تھوڑی دیر سوچا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا آؤ میرے ساتھ باغ میں چلتے ہیں۔ احمد حیران ہوا لیکن وہ دادا جی کے ساتھ چل دیا۔ باغ میں پہنچ کر دادا جی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جس پر آدھے سے زیادہ پتے جھڑ چکے تھے اور کہا، دیکھو احمد یہ درخت کیسا لگ رہا ہے؟ احمد نے جواب دیا، دادا جی یہ بہت کمزور اور خشک لگ رہا ہے۔ دادا جی نے مزید پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ درخت ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ احمد نے لاعلمی سے کندھے اچکا دیے۔ دادا جی نے کہنا شروع کیا، اس درخت کا مالک اسے وقت پر پانی دینا بھول گیا اور جب اسے احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہی حال ہمارے علم اور زندگی کے اصولوں کا ہوتا ہے۔ اگر ہم وقت پر محنت نہ کریں تو ہماری زندگی بھی اسی درخت کی طرح بے رونق ہو جاتی ہے۔ احمد نے یہ سن کر سوال کیا، دادا جی لیکن کیا اس درخت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ دادا جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اگر ہم اسے باقاعدگی سے پانی دیں اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں تو یہ دوبارہ ہرا بھرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم محنت اور وقت کی قدر کریں۔ پھر دادا جی نے ایک اور کہانی سنائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ وہ باغ میں پھلوں اور پھولوں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن ایک دن ایک چڑیا نے اس کے درختوں کے بیج کھانا شروع کر دیے۔ کسان نے اسے اڑا دیا لیکن وہ بار بار واپس آتی رہی۔ کسان کو غصہ آیا لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ دانائی اور صبر سے کام لے تو وہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ اس نے چڑیا کے لیے باغ کے ایک کونے میں دانے رکھنا شروع کر دیے۔ کچھ دن بعد چڑیا نے درختوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا اور کسان کا باغ خوشحال ہو گیا۔ احمد نے کہانی کو غور سے سنا اور پوچھا، دادا جی اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات سے گھبرانے کے بجائے انہیں سمجھداری اور صبر سے حل کرنا چاہیے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ان کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ احمد نے گہرائی سے دادا جی کی بات کو سمجھا۔ اس دن کے بعد احمد نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر اسکول کا کام مکمل کرتا اور اپنے دادا جی سے مشورہ لیتا کہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد احمد نے اسکول کے امتحانات میں بہترین نمبر حاصل کیے، جس سے نہ صرف اس کے والدین بلکہ دادا جی بھی بہت خوش ہوئے۔ نتیجہ: زندگی میں کامیابی کا راز صبر، محنت اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور مشکلات کو سمجھداری سے حل کرتے ہیں ان کی زندگی خوشحال اور کامیاب ہو جاتی ہے۔